اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: کشمیر پالیسی میں تشویشناک ابہام۔ تحریر: پروفیسر خورشید احمد، سلیم منصور خالد۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن، جون 2022۔ کیا مسئلہ کشمیر یوں ہی سلگ کر سامراجیت کی نظر ہو جائے گا؟ یہ اذیتناک سوال جموں و کشمیر اور پاکستانی عوام کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہے، اور ہر آنے والا دن اس کرب میں اضافہ کر رہا ہے۔ ایک طرف بھارت میں حکومت، فوج، حزب اختلاف تینوں ہی یکسوئی کے ساتھ کشمیر میں انسانیت کے قتل پر قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان میں حکومت، حزب اختلاف اور فوج مسئلہ کشمیر کے حل کی جد و جہد کے لیے یکسو اور متحد دکھائی نہیں دیتے۔ اگر حالیہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ برس فروری میں اچانک کمانڈروں کی سطح پر فائر بندی کی یادداشت پر دستخطوں نے ہر کسی کو حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا تھا۔ جنگی صورتحال سے دوچار ملکوں کے درمیان ایسے سنگین معاملات حکومتی سطح پر طے کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر عسکری سطح پہ مذاکرات اور معاملہ فہمی کی گئی۔ ہم نے اسی وقت خبردار کیا تھا کہ یہ محض بھارتی چال ہے جس سے وہ پاکستان کے اندر غلط فہمی کو ہوا دے گا، اور وقت گزاری کے بعد برابر اپنے ایجنڈے پر نہ صرف قدم آگے بڑھائے گا بلکہ جب چاہے گا کشمیر میں قتل و غارت سے دریغ نہیں کرے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ اپریل 2021 کے بعد خاص منصوبے کے تحت انسانیت کی تذلیل پر مبنی نام نہاد سول اقدامات پر عمل جاری رہا، حتیٰ کہ اسی سال 1 ستمبر 2021 کو جموں و کشمیر کے عظیم رہنما سید علی گیلانی صاحب کے انتقال کے موقع پر بھارتی حکومت کی جانب سے بدترین ظلم و زیادتی کا ارتکاب کیا گیا۔ گیلانی صاحب کی تجہیز و تدفین توپ و تفنگ کے زیر سایہ جبری طور پر منمانے طریقے سے کی گئی اور اہل خانہ تک کو شرکت سے محروم رکھا گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان فروری 2021 کی نام نہاد فوجی معاملہ فہمی کے صرف 3 ماہ بعد پاکستان کے سپہ سالار صاحب نے بھارت کے ساتھ ماضی کو بھلا کر معاملات میں آگے بڑھنے کا نظریہ ڈاکٹرائن پیش کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے ماضی کو بھلا کر؟ یعنی یہ ماضی کہ بھارت نے قیام پاکستان کے فوراً بعد اسے ناکام بنانے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا اور بڑے پیمانے پر مسلسل پاکستان کی تخریب کا سامان کر رہا ہے۔ 1971 میں پاکستان توڑا، پاکستان میں بار بار مداخلت اور تنگ نظر قوم پرستوں اور مذہبی انتہا پسندوں کے ہاتھوں دہشت گردی کرائی، افغانستان سے پاکستان کی تباہی کا سامان مہیا کیا اور جموں و کشمیر میں مسلسل قتل و غارت اور درندگی و بے حمیت کا ارتکاب کیا ہے اور مسلسل کیے جا رہا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب معصوم کشمیری نوجوان شہید نہ ہو رہے ہوں اور کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے اور اسے ہندو اکثریت کا ایک خطہ بنانے کے مذموم منصوبے پر عمل نہ ہو رہا ہو۔ ہماری دانست میں بھارت سے تعلقات پر بات کرتے وقت یہی اذیتناک ماضی سامنے آتا ہے۔ کیا یہ ماضی یک طرفہ طور پر بھلا دینا اور ان اسباب و علل کو نظر انداز کرنا کوئی واقعی سوچی سمجھی حکمت عملی اور دانش مندی ہے؟ پھر یہ کہ ریاست کے مستقبل سے منسوب معاملات کی پالیسی بنانا کیا عوام کے منتخب نمائندوں کا کام ہے یا طاقت کے کسی ایک یا 2 مراکز کے پاس اس نوعیت کے ڈاکٹرائن پیش کرنے اور واپس لینے کا اختیار ہے؟ اسی طرح یہ بات واضح ہے کہ خود عمران خان حکومت کا رویہ بھی مسئلہ کشمیر پر چند روایتی تقاریر اور بیانات تک محدود رہا ہے۔ ماضی کی حکومتوں کی طرح ان کی کشمیر کمیٹی بھی نہایت نچلے درجے پر محض خانہ پوری اور بے عملی کی تصویر بنی رہی۔
اب جیسے ہی اپوزیشن پارٹیوں کی صورت میں شہباز شریف حکومت برسر اقتدار آئی تو اس نے کشمیر کے مسئلے کو اپنی توجہ کا اس طرح موضوع بنایا ہے کہ بھارت کے تمام منفی اقدامات کو نظر انداز کر کے اس سے تجارتی تعلقات پروان چڑھانے کے لیے کمرشل اتاشی مقرر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگرچہ تنقید کے بعد حکومت کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجارتی تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں۔ اگر واقعی تجارتی تعلقات قائم نہیں کیے جا رہے تو کمرشل اتاشی کیا سیاحت کے لیے دہلی بھیجے جا رہے ہیں؟ تاہم یہ وضاحت اقتدار و اختیار کے سرچشموں پر فائز افراد کی جانب سے عوام کو اندھیرے میں رکھنے کی ایک حرکت لگتی ہے۔ اس خدشے کی بنیاد ایک تو شریف حکمرانی میں بنیادی امور کو نظر انداز کر کے بھارت سے تعلقات بڑھاتے وقت بذوم خود معاشی پہلو کو مرکزیت دینا ہے، اور دوسری طرف طاقتور ادارے بھی وقتاً فوقتاً اس نوعیت کے خیالات کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے یہ مان لیا جائے کہ بھارت سے تجارت کھول دی جائے تو اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ بھارت نے پاکستانی درآمدات پر 200% ڈیوٹی عائد کر رکھی ہے۔ ماضی کے تجربات گواہ ہیں کہ بھارت کو پاکستانی برآمدات کا حجم بھارت سے درآمدات کا صرف 5واں حصہ رہا ہے، اور اس طرح ہم بھارت کی معاشی قوت کو بڑھانے کا ذریعہ بنتے رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس پیش قدمی سے پاکستان کی گھریلو صنعت اور زراعت پر شدید منفی اثرات پڑیں گے، کیونکہ بھارت میں شعبہ زراعت سے متعلق طبقوں کو پانی اور بجلی کے سستے فلیٹ ریٹ پر فراہمی کے نتیجے میں پاکستان کے مقابلے میں بہت کم معاشی دباؤ کا سامنا ہے۔ یہ حقائق نظر انداز کر کے بھلا ہماری حکمت کار کس طرح دو طرفہ تجارت کے نام پہ عملاً یک طرفہ تجارت کو پاکستان کے حق میں قرار دیتے ہیں۔ اس تمام پس منظر میں پاکستانی زر مبادلہ کا بہاؤ بھارت ہی کے حق میں ہوگا، نہ کہ پاکستان کی جانب۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ ہے، وگرنہ ہمارے نزدیک پاکستان اور بھارت کے درمیان اصل مسئلہ کشمیر ہی ہے۔ تجارت، تعلیم، ثقافت ثانوی امور ہیں جن کی بنیاد پر اصل مسئلے کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا اور نہ قالین کے نیچے دھکیلا جا سکتا ہے۔ مسئلہ کشمیر ایک عالمی مسئلہ ہے جو دو ملکوں کے درمیان زمین کا کوئی تنازع نہیں ہے، بلکہ 1.5-2 کروڑ انسانوں کی زندگی، تہذیب اور حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے۔ اس طرح جموں و کشمیر کسی بھی اصول کے تحت نہ بھارت کا حصہ ہے اور نہ اس کا اندرونی معاملہ ہے۔ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی 17 سے زیادہ قراردادیں عالمی برادری کی فکر مندی کی گواہ ہیں، اور اس پس منظر میں 2 ایٹمی طاقتیں ہر وقت جنگ کے دہانے پر کھڑی ہیں۔ خدا نہ خواستہ معمولی سی بے احتیاطی پوری انسانیت کے مستقبل کو بربادی کے جہنم میں دھکیل سکتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بڑی طاقتیں محض بھارت کی مارکیٹ میں حصہ پانے سے دلچسپی رکھتی ہیں اور اپنے ایک پسندیدہ ملک کے جرائم پر پردہ ڈال کر غیر انسانی اور غیر اخلاقی جرم کا ارتکاب کر رہی ہیں۔ اب رفتہ رفتہ پاکستان کی حکومتوں کی طرف سے بھی کچھ ایسے ہی اشارے مل رہے ہیں جو انتہائی تشویشناک ہیں۔ جموں و کشمیر کے مستقبل کا مسئلہ تقسیم ہند کے طے شدہ ضابطے کے تحت وہاں کے لوگوں کے حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے، جسے بار بار اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں نے تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی نگرانی میں رائے شماری پر زور دیا ہے۔ ان تمام وعدوں اور اتفاق رائے کی بنیادوں پر یہ امر بالکل شفاف انداز سے سامنے آتا ہے کہ مسئلہ کشمیر نہ تو وہاں بسنے والے لوگوں کے صرف انسانی حقوق کی پاسداری کا معاملہ ہے اور نہ داخلی سیاسی حقوق کے بندوبست کا کوئی معاملہ ہے۔ بلا شبہ یہ تمام مسائل اپنی جگہ اہم اور حل طلب ہیں، لیکن اصل مسئلہ براہ راست حق خود ارادیت کے نتیجے میں وہاں کے لوگوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، جسے بھارتی حکومتیں بہت ڈھٹائی کے ساتھ ٹالتی چلی آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ وہاں بسنے والے مردوں، عورتوں اور بچوں پر انسانیت سوز مظالم کا ارتکاب کر رہی ہیں۔ 5 اگست 2019 کو بھارت کی فسطائی حکومت نے عالمی سطح پر منظور کردہ حدود پامال کرتے ہوئے ایک غیر آئینی اقدام سے اس مسئلے کو مزید الجھا دیا ہے۔ اس طرح بھارتی دستور کی دفعہ 370 اور 35A کو ختم کر کے کشمیر کی مقامی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے مذموم عمل کا آغاز کر دیا ہے۔
برطانوی سامراجی حکومت کے زمانے سے جموں و کشمیر کے مسلمان ایک وحشیانہ ریاستی جبر کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور تھے، اور جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر وہاں سے نقل مکانی کر کے امرتسر، سیالکوٹ، گجرات، راولپنڈی، گجرانوالہ اور لاہور کی جانب مہاجرت پر مجبور کر دیے گئے تھے۔ پھر اگست 1947 میں بھارت اور پاکستان کی شکل میں دو ریاستیں وجود میں آنے کے فوراً بعد اکتوبر 1947 میں جموں میں مسلمانوں کی بدترین نسل کشی کی گئی۔ پھر وقفے سے بھارتی ریاست نے جموں و کشمیر میں مسلم اکثریت کو پے در پے انسانیت سوز مظالم، عورتوں کی بے حرمتی، قتل و غارت اور سالہ سال تک جیلوں اور عقوبت خانوں میں قید کر کے نوجوانوں کو مار ڈالنے اور زندگی بھر کے لیے معذور بنا دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اس کے نتیجے میں گزشتہ 3 اشروں کے دوران 1.5 لاکھ کے قریب لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ جہاں پر ناجائز قبضہ ہوگا وہاں مزاحمت ہوگی۔ سامراجی اور غاصب قوتوں کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے آزادی حاصل کرنا انسانیت کا بنیادی حق ہے جسے کوئی سلب نہیں کر سکتا۔ آج دنیا کے نقشے پر موجود 200 ممالک میں 155 سے زیادہ ملکوں نے اپنے حق خود ارادیت کی بنیاد پر آزادی حاصل کی ہے، کہیں مذاکرات سے، کہیں انتخاب سے اور کہیں مسلح مزاحمت سے یہ منزل حاصل کی گئی ہے۔ خود مقبوضہ برطانوی ہند نے بھی انہی ذرائع کو استعمال کر کے برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کی ہے جسے کوئی فرد نہیں جھٹلا سکتا۔ اسی بنیاد پر کشمیر میں بھی مظلوموں کے ایک حصے نے قلم اور دلیل سے، دوسرے طبقے نے مکالمے اور سیاسی و سفارتی میدان میں، اور تیسرے حصے نے عملی مزاحمت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ تینوں راستے درست بھی ہیں اور ایک ہی منزل کی طرف بڑھنے کا سامان کرتے ہیں۔ یہ ایک ہماگیر اور مربوط جدوجہد ہے جس میں عالمی ضمیر کو جگانے، ابلاغ عامہ کے اداروں کو جھنجھوڑنے اور حکمرانوں کی یادداشت کو تازہ رکھنے کے لیے پاکستانی حکومت کو مربوط کاوشیں کرنی چاہیے، نہ کہ زندگی اور موت کے اس مسئلے کو ابہام اور تضادات کے گرداب میں گم کرنے کا سامان۔